اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق حاضرین گرامی قدر اعزاز محترم، آپ کی قدردانی، آپ کی محبتوں، آپ کی توجہات، آپ کی نوازشات، آپ کے جذب ایمانی اور آپ کی ذوق ثبات پر ادارہ حسینیہ کی جانب سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا کروں. آپ جس ذوق علمی کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ میری کم علمی کو سماعت کر رہے اور کجبت بیانی کو شرف سماعت عطا کر رہے، وہ میرے لیے سبب حوصلہ افزائی بھی. اور یہ مجالس ماشاءاللہ جیسے جیسے واضح ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہمارے دوست احباب، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی، ہم سب کو ان مجالس میں محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہے کہ وہ ان مجالس میں تشریف لائیں اور ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تمام جو ہم 68 ڈیز تک کرتے ہیں مسلسل مجالس کا، دنیا کی کوئی کتاب اور دنیا کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جسے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد یا ایک مرتبہ دہرانے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو جی چاہے یا واقعہ سننے کو جی چاہے. بہترین سے بہترین آتھر کی آپ کتاب لے لیں، اچھے سے اچھے مصنف کی آپ کتاب اٹھا لیں، دنیا کے کتنے بھی برننگ ٹاپک پر وہ کتاب لکھی ہوئی ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی لاجیکل ہو، کتنی بھی ریشنل ہو، کتنی بھی اپ ٹو ڈیٹ نالج وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہو، آپ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھیں گے، دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہے. اگر ذہین تو آپ اس کتاب سے دوسری مرتبہ آپ کی وہ رغبت نہیں رہے گی جو پہلی مرتبہ.
कितना भी खूबसूरत और दिलचस्प वाकया हो, कहानी हो, किस्सा, अली नबी दास्तानी ही क्यों ना, शरर की नॉवेल ही क्यों ना, लेकिन आप उस किताब को या उस वाक़े को एक मरतबा सुनेंगे, किताब को एक मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद ना आपको किताब पढ़ने को जी चाहेगा, ना वाक़या सुनने को जी चाहेगा। सारी कायनात में एक किताब ऐसी है, एक वाक़या ऐसा है कि जिसे 14 सदियों में करोड़ों अफराद ने एक ही वाक़े को करोड़ों अफराद ने सुना और मुसलसल सुन रहे हैं। और एक ही किताब ऐसी है कि जो बगैर ज़ेर ज़बर की तब्दीली के 1400 बरस से पढ़ी जा रही है, इसमें कोई ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं है। लेकिन इज़ार मोहतरम, जब कभी आप तिलावत कुरान करते हैं तो महसूस ये होता है कि जैसे आज ही ये आयत पढ़ी है। सलावत भेजे ना मोहम्मद। एजाज है कुरान मजीद, वरना दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसे बार बार पढ़ा जाए और उसके बाद भी उसमें दिलचस्पी बाकी रहे, बालीदगी बाकी रहे। ये कुरान का एजाज है। क्यों? वजह इसलिए कि कुरान अल्लाह की जानिब से है। आप एक नुक्ता तय करें ना फिर आज के महीने से कि जो चीज भी अल्लाह की जानिब से हो, जिसका एहतराम परवरदिगार चाहेगा, उससे कभी तबीयत में उकताहट पैदा नहीं होगा, मिजाज मुकद्दर नहीं होगा। इसलिए कि कुदरत की तरफ से जो किताब हो या जो निजाम हो या जो इमाम हो, जो किताब हो, जो निजाम हो, जो इमाम हो, वो कुदरत की तरफ से है। तो जब अल्लाह की तरफ से है तो उसके लाए हुए कवानीन, उसके सबक, उसके रुमूज, उसके असरार, उसकी बातें इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं होगी। इंसानी, बड़ी तवज्जो, मैं अपने सामने की बात कर रहा हूँ, इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं होगी, इंसानी फितरत के मुताबिक होगी। उकताहट होती है, तर्क करता है आदमी उस फलसफे को, उस मंतिक को, उस किताब को, उस वाक़े को कि जो इंसानी फितरत से मुतसादिम हो जाए, जो नेचर से टकरा जाए। जाहिर है कि नेचर कैनॉट बी चेंज, फितरत कभी तब्दील नहीं हुआ करती। आज तक आपने कभी देखा कि आपका पानी पीने से दिल भरा हो? रोजाना पानी पीते हैं, दिन रात पानी पीते हैं, क्योंकि पानी फितरत की डिमांड है। पानी डिमांड है ना फितरत की, इसीलिए फितरत को कभी उससे उकताहट नहीं होती। रोजाना पानी पीते हैं, फितरत की डिमांड ये है। तो हर वो बात जो खिलाफे फितरत होगी, उससे तबीयत में उकताहट पैदा होगा, उससे तबीयत में तकद्दुर पैदा होगा। और दीन इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, दीन फितरत इसलिए है कि किसी रद्द अमल का नतीजा नहीं है। मैं कल की गुफ्तगू से मुसलसल हो रहा हूं, किसी रिएक्शन का नतीजा नहीं है। तो जब दीन इस्लाम किसी रिएक्शन का नतीजा नहीं है तो इस पर काउंटर एक्शन नहीं होगा। अब अगर इस्लाम आज तक कुछ दिलों ने कबूल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम हक नहीं है या फितरत ने उसे कबूल नहीं किया, बल्कि अभी इंसानी शऊर में इतनी बालिदगी पैदा नहीं हुई या इस्लाम को इस अंदाज से पेश नहीं किया गया। सलावत भेजे मोहम्मद आ रहे। दो वजूहात हैं, बहुत तवज्जो, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलसल हुए। अब जरा सा एक लम्हा, या तो इस्लाम को उस अंदाज में पेश नहीं किया गया या इंसानी शऊर में अभी इतनी वुसअत पैदा नहीं हुई कि वो उसको सबक को समझ सके, सुन सके, याद कर सके, महसूस कर सके, अपने दिल की गहराइयों के इंतहाई करीब। ये तो रसूलुल्लाह के जमाने में भी नहीं हुआ, ये तो जरूरी नहीं है। सरकार ज़रूरतमंद के जमाने में भी ये जरूरी नहीं था कि लोग पहले ही दिन मुसलमान हो गए। कोई पहले बरस मुसलमान हुआ, कोई दूसरे बरस मुसलमान हुआ, हालांकि पैगाम देने वाला एक ही था। इंसानी ज़रूरत पर मबनी है ना, उस ब्रॉटअप पर, उस माहौल पर, उस माशरे पर, खून की शराबत पर, सेहानत पर, तबीयत पर, मिजाज की नफासत पर। कोई पहले साल मुसलमान हुआ, कोई दूसरे बरस मुसलमान हुआ, कोई तीसरे साल मुसलमान हुआ, कोई चौथे साल मुसलमान हुआ, कोई पांचवें साल मुसलमान हुआ, कोई छठे साल मुसलमान हुआ, कोई नहीं हुआ। रसूलुल्लाह से कुरान सुनते रहे लोग और
ایسے بھی کچھ نصیب تھے جو پہلے سال مسلمان ہوئے جنہیں قرآن نے سابقون الاولون کا بڑا بات ہے، بڑی منزل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ذرا سا اس جملے پر غور فرما دیں. کچھ ایسے تھے جو 7ویں برس مسلمان ہوئے اور وہی قرآن سن کر مسلمان ہوئے جو 7 برس تک رسول سنا رہے تھے. کیا آپ میری گفتگو کے اندر میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ وہی قرآن سن کر مسلمان ہوئے، صرف زبان بدل گئی. قرآن وہی ہے، حالانکہ یہی قرآن رسول بھی سنا رہے تھے تو لوگ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور یہی قرآن جب کسی رشتے دار نے سنایا نتیجے تک گئے. بھئی یہی تاریخوں میں ہے نا کہ اچھا ہمیں بھی سناؤ، تو قرآن کسی عزیز نے سنایا نا، تو یہی قرآن عزیز سے سن کر اسلام عزیز ہو گیا. تو یہی قرآن تو رسول بھی سنا رہے تھے. اب ایک آدمی کے مقدر میں نہیں تھا کہ رسول سے قرآن سن کر ایمان لائے. اب جو لوگ کوئی 7ویں برس مسلمان ہوا، کوئی 8ویں، کوئی فتح مکہ کے بعد ہوا، کوئی ہجرت سے پہلے ہوا، کوئی ہجرت کے بعد ہوا، کوئی ہونے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوا. میں تو آپ کو آسمان پہ دیکھ رہا ہوں. You want to put me in details? وہ میں چاہتا نہیں نا. If it is, then I'm ready to. میں نے جب یہ جملہ کہا ہے تو I mean it کہ کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوئے. اس لیے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ مسلمان ہو جاتے تو پروردگار کو سورہ منافقون نازل کرنے کی ضرورت ہے. مدد کرنے والوں کو بلند ترین سلام دیتے ہیں. آپ محمد بھائی اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر پروردگار کو سورہ منافقون نازل کرنے کی کیا ضرورت؟ ظاہر ہے سورہ منافقون کوئی کافروں کے لیے تو آیا نہیں، مشرکوں کے لیے تو آیا نہیں، ابو لہب کے لیے تو آیا نہیں، ابو جہل کے لیے تو آیا نہیں. کم از کم قیامت میں ابو لہب ابو جہل یہ تو کہہ دیں گے پروردگار ہم کافر صحیح لیکن سورہ منافقون میں ہمارا نام نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ سورہ منافقون کوئی کافروں کے لیے نہیں ہے، بت پرستوں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، صنادید قریش کے لیے نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا خیر سے. بے شک ماشاءاللہ. بس میں رسالت میں بیٹھنے والوں کے لیے آیا، چہرے رسالت کی زیارت کرنے والوں کے لیے آیا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے آیا، محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے آیا، صحبت پیغمبر میں بیٹھنے والوں کے لیے آیا، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھنے والوں کے لیے آیا. سورہ منافقون تو میں پھر کسی مجلس میں پیش کروں گا. میں سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت پیش کر دوں، سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ابھی یہ جو تمہاری بزم میں آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، خبردار رہنا ان سے، یہ مومن نہیں ہے.
اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، ما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو دھوکے باز ہے۔ قرآن کہہ رہے تھے یہ تمہاری بزم میں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہے۔ بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، صحبت پیغمبر میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، کلمہ رسالت پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، دست رسالت پر بیعت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ ذرا اندازہ تو کرے نا، خلوت خلوت میں پیغمبر کے ساتھی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نہ بزم رسالت میں آنا دلیل ایمان، نہ بزم رسالت میں آنا دلیل ایمان، نہ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا دلیل ایمان، نہ لا الہ الا اللہ کہنا دلیل ایمان، نہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا دلیل ایمان، نہ قرآن پڑھنا دلیل ایمان، نہ پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنا دلیل ایمان، نہ جنت خلوت میں پیغمبر کے ساتھ رہنا دلیل ایمان، نہ پیغمبر سے رشتہ داریاں قائم کرنا دلیل ایمان۔ توجہ ہے نا، نہ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا دلیل ایمان، نہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا دلیل ایمان، یہ سب کچھ دلیل ایمان نہیں ہے۔ قرآن نے کلیئر کٹ کہا ہے ما ہم بمومنین، میرے حبیب یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے جان محترم اور آپ کو سلامت رکھے، اس میں دو لفظ ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو تمہاری بزم میں مومن ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بزم رسالت میں منافق ہی منافق نہیں تھے، کچھ مومن بھی تھے۔ اس پس منظر کو ذرا سا اور سمجھ لیں تاکہ ہم کل کی گفتگو سے ریلیٹ ہو جائیں جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ فیضان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ میرے حبیب یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے ذوق ناقص میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لباس بدل کر دھوکہ دے دیا، یہ لباس بدل کر دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو نہ مومن کو۔ وہ مومن ہی نہیں جو منافق کے دھوکے میں آ جائے۔ یہ بڑے بڑے لباس پہن کر آ جاتے ہیں، یہ آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس کے پیروکار ہیں، اس نے آدم کی تخلیق کے موقع پر کہا تھا، قسم کھا کر کہا تھا فبعزت کا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا۔ ابلیس نے یہی کہا تھا نا، اے میرے اللہ کیا ابلیس، کیا شرافت ابلیسیت ہے، شرافت شیطانت دیکھیں آپ، کم وقت ملون ہو گیا، مردود ہو گیا، بارگاہ سے نکال دیا گیا، سجدے غارت ہو گئے، عبادت غارت ہو گئی اس کی، لیکن پھر بھی عزت کی قسم اللہ کی کھاتا، پھر بھی اللہ کو بے عزت نہیں سمجھتا، دربار سے نکلنے کے باوجود بھی۔ اچھا یہاں ایک بات کہوں میں آپ سے، اس سے ابلیس کچھ بھی ہو، اچھا پولیٹیشین نہیں تھا، گڈ پولیٹیشین نا، ریلی ایکچولی آپ یقین کریں، ذرا سی بھی بدبخت میں کوئی سیاسی بصیرت ہوتی نا، سارے اتنے نیٹ لاس میں نہ جاتا، کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ ہوتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک والی بات کر لیتا، کوئی ہلدی لگتی نہ پھٹکری، رنگ بھی اچھا آتا ہے نا، چوکھا۔ تو آپ سوچیں اگر چونکہ سیاسی بصیرت نہیں تھی کما، اچھا کوئی سیاسی سوجھ بوجھ کا مالک نہیں،
بھائی وقتی طور پر عادت کو مان لے، عبادت تو بچاتا اپنی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنی عبادتیں بچاتا، اپنے سجدے بچاتا، ہزاروں سال کی عبادتیں کی، اپنی عزت بچاتا، بس میں نور میں بھی بیٹھا رہتا، صحبت نور میں بھی بیٹھا رہتا، فرشتوں میں بیٹھا رہتا، لانتی بھی نہ ہوتا، مردود بھی نہ ہوتا، وقتی طور پر کہہ دیتا آدم مبارک ہو، مبارک ہو۔ کانگریچولیشن دے دیتا، مبارکباد دے دیتا، وقتی طور پر تسلیم کر لیتا، آدم مبارک ہو کہ آپ خلیفۃ اللہ ہو گئے، آپ اللہ کے خلیفہ فی الارض ہو گئے، آپ مبارک ہو۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں پروردگار، لانتی بنا دے، مردود بنا دے، عبادت سے ضائع کر دے، یہ میری شرافت شیطنت کے خلاف ہے کہ آج جس کا اقرار کروں کل اس کا انکار کروں۔ یہ مردانگی نہیں ہے کوئی کہ آج جس کا اقرار کروں کل اس کا انکار کر جاؤں۔ اقرار ہے تو ہے بس، انکار ہے تو ہے، نہیں کرتا، تیرے غیر کو سجدہ نہیں کرتا، بیٹھ گئی اس کے دماغ میں نہیں کرتا، تجھے لاکھوں سجدے کیے ہیں، کروڑوں سجدے اور کرا لے، تیرے غیر کو نہیں کروں گا۔ بس اسی بات پہ تو شیطان بنا کہ اس نے اللہ کے خلیفہ کو اللہ کا غیر سمجھا۔ ایسا نہیں ہوا، میں آپ کو بتاؤں دوستو، ایکسپلینیشن ایسے نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا اللہ نے، اللہ عادل ہے۔ جب اس نے انکار کیا ہے سجدہ کرنے سے تو اس کا ایکسپلینیشن کون کیا گیا اللہ ہے، بس شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا، ایک دم کوئی اللہ کو جلال نہیں آ گیا کہ اس کو غارت کر دیا، نکال دیا باہر اپنی بارگاہ سے، نہیں ایسا نہیں۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، آپ سمجھ لیں اس جملے کو، قال یا ابلیس، نہیں غور کر رہے ہیں نا بیٹا، پاکستان ہوتا تو یہ لفظ قیامت پر گیا تھا، یہ لفظ اچھا میں اسے کھول کے بیان یہی ہوگا، قال یا ابلیس، یا ابلیس، اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس، اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس، اور سارے مولانا سارے قاریان قرآن 1400 برس سے یہ آیت پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس، یعنی اللہ قرآن میں یا ابلیس بھی کہے تو جائز ہے، میں یا علی کہہ دوں تو حرام۔ اس لفظ یا پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ پھر کسی وقت، لیکن اب ذرا سا اس تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، یہ شوکات ذرا میں بتا دوں جو اس کو دیا گیا ہے، اور یہ نوجوان خاص طور سے اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں گے، یہی مقصد ہے ان مجالس کا کہ ہماری نئی جنریشن سمجھے کہ اسلام ہے کیا۔ قال یا ابلیس ما منع، تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے بہکایا، تو تو سب کو بہکاتا ہے۔
अब पूरी तवज्जो दोस्तों, तदब्बुर फिल कुरान, जिस पर मैं मुसलसल जोर देता आ रहा हूं, वो ये कि काल या इब्लीस, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? ना ऐसे तो नहीं मैं दूंगा। एक एक लफ्ज जब तक बात समझ में ना आए उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता मैं, चाहे इसी लफ्ज पर सारी तकलीफ खत्म हो जाए। मैं आज अबरार भाई से यही कह रहा कि एक लफ्ज को जब तक अपने नौजवान तो बुजुर्ग तो सब जानते हैं उससे बेहतर, लेकिन नौजवान दोस्तों के ज़हन में जब तक ये बात रासिख ना हो जाए। देखिए इब्लीस, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? साहिब तफसीर कबीर से लेकर साहिब तफसीर सगीर तक, साहिब तफसीर सगीर से लेकर साहिब तफसीर जलालैन तक, साहिब तफसीर जलालैन से लेकर साहिब तर्जुमान कुरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर साहिब तफहीम कुरान मौलाना अबुल कलाम अबुल आला मौदूदी तक, तफहीम कुरान अबुल आला मौदूदी से लेकर आज के असर हाजिर के मौलाना शेख गुलामुल्लाह शेखुल कुरान रावलपिंडी वाले तक, आप किसी की तफसीर और तर्जुमा उठाकर देख जाइए। सबकी जिम्मेदारी लेकर कहता हूँ, सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही तर्जुमा किया है कि तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, दोनों हाथों से। जिसे मैंने दो तर्जुमे, कोई फर्क नहीं है, दो तर्जुमे हैं सिर्फ, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया या जो मेरे दोनों हाथों से बना। बात तो एक ही है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, बात एक ही। सलमान ले लिया। लेकिन हमें तो नतीजा देखना है ना, और मैं सारे मुसलमान भाइयों का की तवज्जो चाहता हूँ मोहब्बतों के साथ इस नतीजे पर, तदब्बुर फिल कुरान की इस मंजिल पर। अज़ान मोहतरम, कि तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या ख्याल है तौहीद परस्तों का? क्या है फलसफे तौहीद? मैं आइंस्टाइन के फलसफे की बात नहीं कर रहा कि ट्रिनिटी में यूनिटी है और यूनिटी में ट्रिनिटी है। मुझसे बात करें मुसलमान कि तौहीद का फलसफा क्या है? तौहीद का फलसफा यह है कि वो जिस्म और जिस्मानियात से मुबर्रा, मकान और मकानियात से मुनज़्ज़ह। कभी वक्त मिला तो दोस्तों तौहीद पर मुसलसल गुफ्तगू करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं मकाम फख्र पर यह बात आपको कह सकता हूं कि तौहीद के मानने वाले 90 करोड़ हैं, लेकिन तौहीद पर मुकम्मल खुतबों की किताब पूरे मज़हब इस्लाम में सिर्फ हमारे पास है। बाकी किसी के पास तौहीद पर कोई किताब नहीं है। और मेरे पहले इमाम से लेकर मेरे आखिरी इमाम तक, इंक्लूडिंग जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तौहीद पर मुसलसल खुतबे दिए, मुसलसल, और उन खुतबों को जमा किया है हमारे आलिम दीन ने, जो हमारे मुजद्दिद दीन कहलाते हैं, शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने, जो तौहीद शेख सदूक के नाम से मशहूर है। ये किताब सिर्फ हमारे पास है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। सलावत दीजिए ना। और इस जुमले पर आप आराम से दीवार से बैठिए। आपको मैं डॉक्टर साहब महसूस करूँ, यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप कुछ मतलब आप दीवार से उठिए। अच्छा देखिए और तवज्जो फरमाएं इस जुमले पर, और खास तौर से तवज्जो फरमाएं। तौहीद का फलसफा ये है कि अल्लाह जिस्म और जिस्मानियात से मावरा, हाथ नहीं रखता, पाँव नहीं रखता।
چاہیں تو آپ اسی پر مجھ سے گفتگو کرتے رہیں 2 گھنٹے، چاہیں تو اشارہ سمجھ لیں تو کہ آگے میں آگے بڑھوں۔ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کہاں ہے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی تفسیریں لکھنے والے؟ کسی نے تفسیر کبیر لکھی، کسی نے تفسیر صغیر لکھی، کسی نے تفسیر صوفی لکھی، کسی نے تفسیر فلسفی لکھی، کسی نے تفسیر ادبی لکھی۔ سارے مفسرین کی تفسیروں کو مذہب ادب مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، چھوڑیے ساری آیتوں کو، مجھے صرف قرآن مجید کی اس ایک آیت کی تفسیر بتا دیجئے کہ وہ اللہ جو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بھائی ادارے حسینیہ کی جانب سے منعقد ہونے والی یہ مجلسیں مولا ان کے اراکین کو، ان کے عہدیداران کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور الحمدللہ آج تو ممبر بھی یہاں آ گیا ہے، آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے۔ بھائی کو مولا حسین کو سلامت رکھے اور ان دوستوں کو تو جان محترم انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون رہا، یہ ادارہ اسی طرح ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تو اس خوبصورت سے مرحلے پر میں آپ حضرات کی توجہ ان سارے دوستوں کی جو بہت دور سے مانچسٹر سے لندن سے آئے ہوئے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، محمد آل محمد کا سایہ رہے، سینکڑوں دن کی مسافرتیں طے کر کے یہ حضرات آ رہے ہیں، مومنین اور مومنات بڑی تعداد میں، میں سب کا شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، راہ راست پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، صراط آل محمد پر رکھے، خوبصورت عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کا فاطمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بھیجنا۔ اب ان دعاؤں کے بعد چونکہ آج بڑی خصوصی شب ہے اس لیے پوری توجہ، آج کوئی دعا خالی نہیں جائے گی، یہ میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں، بات ہے خلوص کی کہ کس خلوص قلب کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے فضائل و وسائل، لیکن یہ طے ہے کہ آج کی شب جو ہے وہ جو دعا مانگو گے وہ میں آخری درس کروں گا، خالی نہیں جائے گی۔ لیکن ذرا سا اس جملے پر میں توجہ چاہتا ہوں مفسرین حضرات کی، مجھے بتائیں قاریان قرآن کہ وہ اللہ جو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا اس نے کیسے کہا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میری پہلی مجلس اگر کسی کے ذہن میں ہے تو میں پھر مسلسل ہو جاؤں گا اسی مجلس سے اور بات واضح کر دوں گا۔ عزیزان محترم یہ ہے اس آیت کے معنی بھی کیا لغت سے پوچھو گے؟ یدئی کے معنی تو ہاتھ ہی ہیں، چاہے لغت سے پوچھو یا نہ پوچھو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آیت کی تفسیر کس سے پوچھو گے؟ اگر یہ کہو کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں تو تمہاری توحید گئی، اور خیر سے تم اتنے غریب ہو کہ تمہارے پاس توحید کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تفسیر کرو ورنہ میں بیٹھا ہوں، ورنہ یہ گئی آج تو ہی گیا کفوانا گیا، ہاتھ نہیں رکھتا، پاؤں نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، جسمانیت نہیں رکھتا، علم میں آ جائے تو خدا نہیں، عقل میں آ جائے تو خدا نہیں، فکر میں آ جائے تو خدا نہیں، شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، حافظے میں آ جائے تو خدا نہیں، بینائی میں آ جائے تو خدا نہیں، رؤیت میں آ جائے تو خدا نہیں، حلول کر جائے تو خدا نہیں، جغرافیہ میں آ جائے تو خدا نہیں، مشرق میں آ جائے تو خدا نہیں، مغرب میں آ جائے تو خدا نہیں، ستوں سما جائے تو خدا نہیں، تصور میں آ جائے تو خدا نہیں، تحت شعور میں آ جائے
چکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، چھونے میں آ جائے تو خدا نہیں. وہ تو اتنا نازک خدا ہے، اتنا لطیف خدا ہے. اور میں قربان ہو جاؤں نبی اور علی کے خدا پر، جسے نبی اور علی نے سجدے کیے. صلوات ہے. اب آپ اس مصطفے پر اذان محترم غور کریں گے انشاءاللہ. آج کی مجلس کا تاریخی اور فیصلہ کن جملہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے آپ کی محبتوں کی نظر کروں گا. اگر مجھے آپ سے توقع بھی یہی رکھنا ہے، اس لیے کہ میں آپ کی محبتوں کا معتمد بھی ہوں اور متفق بھی ہوں آپ سے. اس لیے اب پوری توجہ، جب ایک ایک کنسنٹریشن، ایک ایک سیل پوری طرح آمادہ ہو جائے میری گفتگو سے اور نتیجے سے، تب میں بات کھولوں گا. سارے مفسرین سے بسن ادب کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں وہ خدا جو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا اس نے کیسے کہا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اس آدم کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قیامت تک 1400 برس تو ہو گئے ہیں، آج تک کوئی مفسر اس آیت کی تفسیر نہیں کر سکا. اس لیے کہ اگر اللہ کے ہاتھ مانے، اگر اللہ کے ہاتھ مانے تو بات اس کی توحید خالص پر آتی ہے، اس کی وحدانیت کی لطافت پر آتی ہے. اگر نہ ہو تو آیت جاتی ہے، اور آیت اگر ایک بھی مشکوک ہو جائے تو سارا قرآن مشکوک ہو جائے گا، اور سارا قرآن مشکوک ہو جائے تو سارا اسلام مشکوک ہو جائے گا. اسلام مشکوک ہو جائے تو مسلمان شک میں پڑ جائیں گے. جو پہلے باتیں آپ بھی کر لیا کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. یہ ہے ذہنی ہم آہنگی. بسم اللہ. یہ ہے چونکہ علم کا دروازہ ایک ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ اس جملے پر غور فرمائیں. اذان محترم، دنیا کا کوئی مفسر اس آیت کی آج تک تفسیر نہیں کر سکا کہ تجھے کس نے سجدہ کیا، کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ بھی نہیں، ایک ہاتھ بھی نہیں بھائی. میں نے کہا نا کہ مجھے اگر 1 گھنٹہ صرف یہ ہاتھ ہی سمجھانے میں لگ گیا. لیکن اس مسئلے پر ذرا سا توجہ فرمائیے. تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اذان محترم، ملت اسلامیہ آج تک اس آیت کی تفسیر نہیں کر سکی. آپ سے کہا تھا کس نے کہ قرآن کافی ہے؟ قرآن میں تو محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، اجمال بھی ہے، تفصیل بھی ہے، سوالی آیتیں بھی ہیں، جوابی آیتیں بھی ہیں. ہاں تو آپ سے کہا تھا کس نے کہ قرآن کافی ہے؟ محکم کہیں متشابہ تیرا کلام. کیا خوبصورت 4 مصرے کسی نے کہے. محکم کہیں متشابہ تیرا کلام. یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا. محکم کہیں متشابہ تیرا کلام. یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا. اب بھی مفسروں کا الجھنا دلیل ہے دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا.
مخلص اپنے نور پر ہو تو پھر پر نور صلوات بھیجیے. اس لیے کہ یہ مجلس نور ہے. مجلس نور کا مقصد یہ ہے جہاں نور کا تذکرہ ہو. اللہ نور، رسول نور، آل رسول نور. توجہ ہے نا، نور ہی نور کا تذکرہ ہے نا. تو اندھیروں میں پیدا ہونے والے کیا جانے کہ نور کیا ہے. بتائیں مجھے ملت اسلامیہ کے اکابرین اور تمام وہ لوگ جنہیں قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن کافی ہے. کیسے بھائی؟ ارے صاحب قرآن میں لکھا ہے، کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں نور کی؟ اتنی اس روشنی کے زمانے میں اتنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے. اب جب کتاب روشن ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے نور کی؟ ارے بھائی کتاب روشن ہے، روشنی تو نہیں ہے. پڑھے لکھے مجمع میں کتاب مبین ہے، روشن ہے، روشنی نہیں ہے. یہ بات روشن ہے، یہ ٹیوب روشن ہے. اس ٹیوب کو روشنی نہیں کہیں گے آپ. یہ روشن ہے کسی وجہ سے. دیکھیں نا بھائی، یہ ٹیوب جو ہے یہ روشن ہے، روشنی نہیں ہے. اور یہ روشن ہے کسی وجہ سے کہ کہیں سے یہ بلا فصل ہے. ساری دنیا روشن ہے نا. یہ ٹیوب روشن، یہ بلب روشن، یہ سرچ لائٹ روشن، یہ سب روشن ہے، روشنی نہیں ہے. اس ٹیوب لائٹ کا کوئی کنیکشن ہوگا، ایک سوئچ ہوگا، یہ وہاں سے بلا فصل ہے. اس سوئچ کا کوئی مین سوئچ ہوگا، وہاں سے بلا فصل ہے. اس مین سوئچ کا کوئی پول ہوگا، وہاں سے بلا فصل ہے. اس پول کا کوئی ٹرانسفارمر ہوگا، اس ٹرانسفارمر سے بلا فصل ہے. اور توجہ ہے نا آپ کی طرف. وہ ٹرانسفارمر اپنے پاور ہاؤس سے جو مرکز برقیہ ہے، اپنا پاور ہاؤس جو مرکز برقیہ ہے، اس سے فاصلے پر نہیں ہوگا، بلا فصل ہوگا پاور ہاؤس. اور پھر اس پاور ہاؤس کی تمام تر جدید ترین جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، بجلی پیدا کرنے والی جتنی جوہر ہے، صلاحیت ہے، وہ سب کے سب بالآخر جہاں جا کر منتج ہوتی ہے، اینڈ ہوتی ہے، وہ پاور ہاؤس اور بجلی کھینچنے کی ساری صلاحیت موجود ہے کہاں؟ پانی میں. وہ کرنٹ کہاں سے لے رہا ہے؟ پانی سے لے رہا ہے، پانی سے لے رہا ہے. تو اب سے 200 برس پہلے اگر بجلی موجود نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ پانی کے نیچے بجلی نہیں تھی، پانی کے نیچے نور تھا. تم آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا. یا 1000 برس کے بعد اب بجلی پیدا کی تو پانی کے کرنٹس میں، لہروں میں بجلی موجود تھی نا. بجلی تو موجود تھی، غیب میں تھی. نور تو تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. کوشش کرنے والوں کو نظر آ گیا. کوشش کرنے والوں کو، جد و جہد کرنے والوں کو نظر آ گیا.
ऊपर नहीं है, पानी के नीचे है। अच्छा, आप इस स्विच को ऑन किए हुए हैं तो ये रोशन है, ऑफ कर देंगे तो ट्यूबलाइट तो रहेगी, रोशन नहीं रहेगी। क्योंकि आपने इसके मरकज से इसे फासले पर कर रहे हैं, बिना फसल नहीं रहेगा। तो किताब रोशन है, रोशनी नहीं है। किताब मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया, एक रोशन किताब आई। किताब रोशन है, रोशनी नहीं है। किताब सिर्फ उस वक्त तक रोशन है जब तक नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद के मरकज नूरानिया से वाबस्ता है। और अगर तुम नूर को बिस्तर में अकेला छोड़कर किताब को अलहदा ले जाओगे तो ये किताब रोशन नहीं रहेगी। और फिर इस अंधी किताब से अगर कुछ पढ़ना भी चाहोगे तो ये किताब नूर से अलहदा होने का तुमसे इंतकाम इस तरह लेगी कि तुम्हारे दिल को क्या रोशन करेगी, आंखों की बीनाई भी ले जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि ये कुरान है क्या, इसकी हैबत क्या है, इसका जलाल क्या है, इसकी अजमत क्या है। इसे अगर हम पहाड़ों पर नाज़िल कर देते, पहाड़ के पत्थर खशयत-ए-अल्लाह से नुज़ूल कुरान से रेदा रेदा हो जाते। अब भी कहोगे कि मोहम्मद हम जैसा बशर है। अरे ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाज़िल हो जाए तो पहाड़ का सीना शक हो जाए, पत्थर रेदे रेदे हो जाए। सलाम किया करो सवाल से खल्क़े मोहम्मद पर, जिस पर पूरा कुरान नाज़िल हो गया और क़ल्बे पैगंबर में जुम्बिश नहीं आई। जो है ना दोस्तों, इस मसले पर और गौर कर लें आप। ये कुरान कितना अहम है, कितना जलाली है, कलाम इलाही है ना, कि अगर हम इसे पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ खशयत-ए-अल्लाह से रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। पत्थर शक हो जाते ना। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, अच्छा लगेगा। इशारा करो, मैं इशारा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे वो बात जैसे वाली मुकम्मल करना है। इसे बड़ा सा गौर रहे, ये तय है ना कुरान के लिए कि अगर पहाड़ों के करीब चला जाता ये कुरान तो पहाड़ इसकी हैबत से, पत्थर पहाड़ के रेदा रेदा हो जाते। तो ताज्जुब क्यों करते हो? अगर खामोश कुरान, अगर कुरान साबित पहाड़ों पर नाजिल होकर पत्थरों और पहाड़ों को रोजा रेदा कर सकता है तो कुरान नाजिल अली की माँ अगर पत्थर की बनी हुई दीवार के पास
कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील भी लाया करो। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सच्चे हो। बहुत तवज्जो चाहिए दोस्तों। अगर कुरान साबित पहाड़ों पर नाजिल हो जाए, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो कुरान नाजिल की माँ अगर दीवार काबा के नजदीक आकर दीवार में घर बना दे, इस पर ताज्जुब होता है, इस पर ताज्जुब। सारा एतराज या नबी पर करोगे या अली पर। अभी एक जुमला समझ लें और फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। पूछा काला या इब्लीस मा मना, इब्लीस किसने मना किया तुझे सजदा करने से, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, दोनों हाथों से। जिस्मानियात न रखने वाले खुदा, ए हाथ पाँव न रखने वाले मेरे परवरदिगार, ए रब्बे मोहम्मद आले मोहम्मद, मैं तेरी वादानियत के कुर्बान सारे मुसलमानों से कह रहा हूं, मुझे इस आयत की तफसीर ला दे कि वो दोनों हाथों से जो आदम बना था, इसकी तफसीर ला दे। ऐसा नहीं मोहतरम, जभी तो कहता हूं कि किताब रोशन है, रोशनी नहीं है। रासिखून फिल इल्म कुरान के बगैर जब आयत पढ़ोगे भटक जाओगे, बहक जाओगे, गुमराह हो जाओगे, तारीकी में चले जाओगे। वो तो अज़ीज़ान मोहतरम मिंबर कूफा पर मेरे मौला ने जब खुतबा दिया, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा नूह रसूलुल्लाह, हाज़ा माज़ा करी रसूलुल्लाह, लक़द लक़ा, ये मेरा सीना उलूम इलाही का कंचीना है। सिर्फ मेरे मौला ने ये जुमला कहा है। नाली से पहले ये जुमला किसी ने कहा, नाली की बात कोई कहेगा, इसलिए कि नाली से पहले कोई अली था, नाली के बाद कोई तो कहेगा कौन? मैं कल इल्म अस्मा पर बात कर रहा था ना, आज गेट इट कंफर्म, पूरे अरबिक लिटरेचर को दावा करके कहता हूं कि सारी कायनात की आप इल्म रुजाल की किताबें उठाकर देख जाए, दो नाम कायनात में ऐसे हैं कि जो पहले नहीं थे। न मोहम्मद से पहले कोई मोहम्मद था, न अली से पहले कोई अली। सलावत है ये मैं गुफ्तगू करूंगा किसी वक्त इस लफ्ज मोहम्मद पर और लफ्ज अली पर, लेकिन ये तय है कि पूरी दुनिया में किसी माँ बाप के जहन में अपने बच्चे के लिए मोहम्मद से पहले लफ्ज मोहम्मद आया ही नहीं, ना अली से पहले लफ्ज अली आया। अब ये एक अलग बहस है, इसमें मैं अभी नहीं जाता, लेकिन ये एक जुमला क्यों सजदे करता हूं अली, बहुत सोच समझ के जुमला कहा है मैंने, माशाअल्लाह, सजदे करता हूं इसलिए कि मेरा अली है जो अली जिंदगी के हर रुख से, रियली मैंने हर तरफ से अली को देखा, हर रुख से मुझे अली नजर आया। सारी कायनात में यही एक ऐसी फर्द फरीद है जो हर रुख से अली, लेकिन अली के अली होने की दलील ये है कि अली ने मकाम फख्र पर जब भी गुफ्तगू की, मुसलमान भाई नोट करके जाए इस जुमले को, मकाम फख्र पर अपने ऊपर जब कभी फख्र किया, इफ्तिखार किया मौला ने, तो दोस्तों ये नहीं कहा कि ये मेरी जाती फजीलत है, अली को इसलिए अली कहते, हमेशा कहा हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये लुआब पैगंबर चूसने का असर है, ये मेरा सीना कंचीना उलूम इलाही है, ये लुआब पैगंबर चूसने का असर है। उन्होंने मुझे ऐसे भराया जैसे तायर अपने बच्चे को भराता है, परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है, किसका असर है? मेरा जाती नहीं, ये लुआब पैगंबर का सदका है कि मैं अली हूं, ये लुआब पैगंबर। बस तुम में और अली में यही तो फर्क है कि तुमने लुगत के जरिए से जब पैगंबर को देखा तो उम्मी के माना में इलिटरेट कहा, और अली ने नूर की आंखों से जब मोहम्मद को देखा तो लुआब पैगंबर के सदके को
ایک مرتبہ اور صلوات. یہ نہیں کہا کہ یہ میری خوشی نہیں، یہ صدقہ ہے لاب پیغمبر کا. سلونی اور اب جو چاہے پوچھو. علم نبوت میں شک کرنے والے تاریخ کے مشکوک النسل مورخوں. یاد نہیں کرنا سلام دیتے مجھے عملہ کر رہا ہے کہ میں ایک رات سے الحمدللہ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ عزیزان محترم والا آپ سب کو سلامت رکھے. آج کی شب کے حوالے سے دعا دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے مولا نے جب ممبر کوفہ پر سلونی کا دعویٰ کیا، ایک صحابی مسجد کے بھرے ہوئے مجمع سے اٹھ کر کہتا ہے یا علی بن ابی طالب، اے مولا کائنات، اے ابو طالب کے بیٹے، جب آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. خدا کی قسم جیسے ہی سوال کیا ویسے ہی علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کعبے کی طرف بلند کر کے رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہمارے علاوہ اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. انا الذی، میں وہ ہوں جس کے ان دونوں ہاتھوں سے 40 برس تک آدم کی مٹی کا خمیر ڈھونڈا گیا. مشکل اردو میں پھر مجھے اپنے سارے نوجوان دوستوں کا بھائیوں کا بھی خیال آ جاتا ہے اس لینگویج پرابلم کی وجہ سے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ سمجھیں کہ بھائی کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے میں بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں ایک لفظ پر. اس پر ذرا سے پہنچو، آپ فرما لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. دوستو یہ کوئی صرف علی کا دعویٰ نہیں ہے کہ جسے کوئی سن کر چلا جائے صاحب یہ تو کہا ہوگا علی نے، پتہ نہیں کہا بھی ہے یا نہیں، یہ اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں. ویسے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہی ہمارا کمال ہے. یہی ہمارا کمال ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. بھائی جمال نبی صاحب، یہی تو ہمارا کمال ہے بقول مبلغ اسلام مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کے کہ مولوی کتاباں تیریاں نے پڑھائیاں میریاں. کہا کرتے تھے نا، بڑا مخصوص چل رہا تھا. سلامات ہے آپ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. لیکن ذرا سا ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں تاکہ میں اپنے وعدے کی تکمیل کر سکوں اور مولا مجھے موقع دے اور یہ سعادت دے. آپ صرف متوجہ رہیں تو الحمدللہ اتنا رشتے علم معرفت آل محمد لے کر اٹھیں.
دوستو، میں نے کہا تھا کہ یہ صرف تفسیر در منصور کی بات نہیں ہے، یہ خود آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ وجود پنجتن آدم سے پہلے تھا۔ اس پر پھر بات کروں گا، پہلے یہ جملہ بتا دوں کہ اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، تو مٹی سے آدم بنے نا، آدم سے تو مٹی نہیں بنی۔ مٹی سے بشر بنانا، مٹی سے آدم بنے۔ ہم سب جتنے بھی ہیں اس گلوب پر، یہ چھوٹا سا جو ہمارا سیارہ ہے، سب سے چھوٹا سیارہ ہے نا دوستوں، جس پر ہم رہتے ہیں 4 ارب انسان، مختلف قوموں کے، مختلف مذہبوں کے، مختلف ممالک کے، یہ جو ہم 4 ارب لوگ رہتے ہیں یہ چھوٹے سیارے پر ہم سب کے سب ابن آدم ہیں نا، مذہب کے اعتبار سے کچھ بھی ہو۔ اور آدم ہم سب کے باپ ہیں نا، اس پر تو کوئی اختلاف ہے نہیں۔ بہت آپ کو بہت ہی توجہ فرمانا ہوگا، اس بات مانا نہیں پڑا۔ آدم ہم سب کے باپ ہیں، سارے انسانوں کے، ہم سب ہیں بنی آدم، ابن آدم۔ آدم ہیں ابن تراب۔ کیا سن رہے ہو؟ ہم سب ہیں آدم کے بیٹے، آدم ہے مٹی کے بیٹے، مٹی ہے علی کی بیٹی۔ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، مٹی پہلے تھی نا، آدم بعد میں، تو مٹی سے پہلے مٹی کا باپ تھا نا۔ سلامات بھیجے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا آپ ایک مرحلے پر اور توجہ فرما لیں تاکہ ایک نتیجہ اور خوبصورت سا آپ کے سامنے آ جائے، اور مجھے اس پر کل پھر تفصیل، لیکن آج جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آیت سے یہ بات ثابت کرے کہ وجود پنجتن قبل تخلیق آدم ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی یہاں مشکات شریف میں حدیث نہیں ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیًا بعد بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے آدم، ساری مٹی علی کے حق میں، سارا پانی فاطمہ کے جہیز میں۔ اب جو آدم کی اولاد ہے وہ علی و فاطمہ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ آدم کی جو اولاد سلامات بھیجے۔ فیصلہ کون مرحلہ ہے صاحب، اتنا فیصلہ ڈیسائسو جملہ ہے یہ، اگر آپ اس پہ غور فرما لیں اور آپ کو سلامت رکھے۔ اور بڑی معراج پر آپ گفتگو ہو چکے لے گئے ہیں، لیکن میرا کمٹمنٹ ہے میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ذرا اور مکمل ہو جائے۔ قال یا ابلیس، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب جملہ سنے آئے، استکبر، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالی، کہ تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دعائیں دیتے ہوئے گھروں تک جائیں گے جو نتیجہ میں آپ کی خدمت کا پیش کروں۔ دو لفظ ہیں استکبر تک، ام کنت من العالی، الف سے نہیں این سے، الف لام یہ نون، عالی، علی کی جمع،
کیا تو بھی علی لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ علی کے معنی بڑا، علی کے معنی بلند، علی کے معنی افضل، علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی برتر، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا ہے۔ اور کرتے جائیں تو اللہ نے جو اس کو شوکاز دیا ہے تو اس میں دو باتیں پوچھی، کیا تو مغرور ہو گیا اپنے سجدوں پر؟ دماغ خراب ہو گیا تیرا میری عبادتوں سے؟ یہ بے معرفت کے سجدے اچھے اچھوں کے دماغ بھی خراب کر رہے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارا بندے آل محمد ہو پھر سجدہ کرے، تاکہ مسلمان نہ رہو سلمان بن جاؤ۔ سلامات بھیجتے ہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا وہ الحمدللہ پورا ہوا اور آپ نے اسے پوری طرح سے محفوظ کیا اپنے ذہنوں میں۔ صرف ملت اسلامیہ سے بس ادب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پروردگار عالم نے جو کہا ام کنت من العالی، کیا تم بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، بڑے چھوٹے کا کیا تھا؟ ماشاءاللہ ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں بھائی لوگ۔ جس موقع کی یہ بات ہے، جس اوکیشن جس اسپاٹ کی، اس وقت تو لوگ تھے کہاں؟ تو جب تھے نہیں تو اللہ ابس کلام کیوں کر رہا ہے؟ اور ابس کلام کیا تھا تو جو اتنا بول رہا ہے اللہ کے سامنے اسے کہنا چاہیے تھا کون سے بڑے لوگ؟ کہنا چاہیے تھا کون سے بڑے لوگ؟ کہنا چاہیے تھا یار یہ مثال کیسی دے رہا ہے؟ ابھی تو تم پہلا بشر بنا رہا ہے۔ دیکھیں مجھے تفصیل میں نہ جانے دیں، بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے، آپ بہت دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، مومنین و مومنات، مجھے آپ کی واپسی کا بہت احساس رہتا ہے اور آپ کے ذوق ایمانی کا بھی، کہ گفتگو طویل نہ ہو، بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن اب کیا کریں کہ یہ سمندر ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ اوصاف علی اور گفتگو ممکن نہیں۔ خواجہ اجمیری نے یہی تو کہا، خواجہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری، اوصاف علی اور گفتگو ممکن نہیں، گنجائش بہر در صبح ممکن نہیں۔ علی کے فضائل بات چیت سے پورے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ سمندر کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ من ذات علی کی، میں علی کی ذات کو کیا سمجھتا ہوں؟ بس اتنا ہی سمجھا الا دانم کہ مثل او ممکن نہیں۔ میں نے علی کو بہت سمجھنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، آپ بھی کچھ کوشش کریں۔ میں نے علی کو سمجھنے کی بہت کوشش کی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، مگر خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میں نے علی کو جاننے کی بہت کوشش کی، الا دانم کے مثل او ممکن نہیں۔ میں تو اتنا سمجھ سکا ہوں کہ علی کی کوئی مثال ہی نہیں۔ سوچے ہیں؟ اچھا ہے تو ذرا اس بات ام کنت من العالی، کیا تم بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گئے؟ تو دو باتیں سامنے آئیں نا کہ ایک تو قبل تخلیق آدم کچھ بڑے لوگ موجود تھے، نمبر دو کتنے بڑے تھے، کتنے وی آئی پی تھے، اسٹیٹس کا بھی تو تعین کر رہے ہیں نا بھائی۔ بڑے لوگوں سے مراد کوئی صاحبان تخت و تاج تو نہیں ہوتے؟ کیا اللہ کے یہاں بڑائی کا معیار کیا ہے؟ کتنے بڑے تھے وہ؟ یہ تو قرآن سے طے ہوا نا کہ بڑے تھے، ورنہ اللہ کبھی ان کی مثال نہ دیتا۔ خدا کے لیے غور کر دو۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 1 یہ طے ہوا
کہ قبل تخلیق آدم کچھ بڑے لوگ موجود تھے، عالم تھے۔ نمبر 2 یہ طے ہوا کہ وہ اتنے بڑے تھے کہ فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ان لوگوں میں ہو گیا جن پر واجب نہیں ہے، کیا تو ان سے برابری کر رہا ہے شیطان؟ توجہ سر اٹھا کے بیٹھو، سر جھکا کے نہیں، علی کے فضائل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ کیا تو بھی ان سے برابری کر رہا ہے؟ انہیں اپنے جیسا سمجھ رہا ہے ابلیس؟ ان بڑے لوگوں کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے شیطان؟ بھائی سجدے وجدے کا مسئلہ نہیں، بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ ایک آدھ سجدے پہ اللہ شیطان نہیں بناتا بھائی، ہزاروں سجدے کیے تھے، ایک سجدہ نہیں کیا اس میں شیطان بنا دیا، ایسے چھوڑ بڑی لمبا مسئلہ ہے۔ ہم ہزاروں سجدے قضا کرتے ہیں، انسان کے انسان رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی رحمت ہمیں معاف کرتی رہتی ہے، اور اس نے ہزاروں ادا کیے تھے، ایک قضا کرنا ہے، کہاں گئی اس کی رحمت؟ تو جواب یہی ہے، ارے اگر یہ سجدے کا انکار کر دیتا تو ممکن تھا کہ میری رحمت اسے معاف کر دیتی، لیکن اس نے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے ان عالم سے برابری کا تصور کیا تھا۔ انہیں اپنے جیسا سمجھنا چاہتا، اور میں پہلا قانون یہ بنا دینا چاہتا تھا قیامت تک کہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جس نے بھی بندتن کی کسی فرد کو اپنے جیسا سمجھا، چاہے وہ اپنی پریشانی کا کتنے بھی شامی جواب چکا، اس سے معاف نہیں کروں گا جو ان خمسہ نجوہ سے برابری کا تصور کرے، انہیں اپنے جیسا سمجھے، کتنے بھی سجدے کر لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، جس نے برابری کا تصور بھی کیا قابل کوئی معافی نہیں۔ بسم اللہ، ہم کتا من العالی، تم بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گئے۔ نمبر 2 طے ہوا نا کہ
کچھ بڑے لوگ موجود تھے اور تو طے ہوا کہ ایسے بڑے تھے کہ جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے. آدم کے سامنے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، تقریر کا آخری جملہ ہے. یاد رکھو کہ برہمنگم کی تاریخ میں اس سے بڑا جملہ ابھی دعویٰ کر رہا ہوں، علی کے نام کے صدقے میں دعویٰ کر رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. ہزار توبہ، اس سے بڑا جملہ ابھی تک نہیں آیا ہوگا. توجہ ہے نا دوستو؟ اگر آپ توجہ پوری چاہتا ہوں، ہم کو زمین علی کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ اتنے بڑے تھے کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ اپنا سر جھکائیں آدم کے سامنے. میں نے سجدے کا معنی کل کی مجلس میں بتائے تھے. سجدے کا معنی جھکنا، سجدے کا معنی گردن نہانا، سجدے کا معنی تسلیم کرنا، سجدے کا معنی ٹوٹل کمٹمنٹ، سجدے کا معنی انکنڈیشنل سرنڈر، سجدے کا معنی جھک جانا، سجدے کا معنی ٹک جانا، سجدے کا معنی اس کی برتری کو تسلیم کر لینا، سجدے کا معنی تفوق کو مان لینا، سجدے کے معنی اس کی سپرمیسی کو تسلیم کر لینا. جس کے آگے جھک رہے ہو تو یہ جو پنجتن پاک تھے، یہ جو 5 علی تھے، یہ جو عالم تھے، ان پر واجب نہیں تھا. فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، مگر ان پر واجب نہیں تھا کہ یہ آدم کی اطاعت کرے، یہ آدم کے سامنے جھکے، یہ آدم کی بیعت کرے. اے بادشاہ نے وقت کے جذب و ابرو کے اشارے پر جھوٹی سچی تاریخیں لکھنے والے، تاریخ کے بد نصیب و بددیانت مورخوں جو علی آدم کے سامنے بیعت نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کے بعد مکے مدینے کے بنیے بنگالوں کی بیعت کرتا. پھر یہ آیت ایک قدم اور آگے بڑھی. بات اتنی زیادہ پھیل گئی اور اہم ہو گئی کہ اس کو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں کل پھر نتیجہ دیں گے. اس خاندان کے 3 علی. بسم اللہ، ماشاء اللہ. پہلا علی ابو طالب کا بیٹا، دوسرا علی وہ کہ جس نے سجدوں کو زندگی دی. اور اس علی کی شہادت ہے آج. تیسرا علی وہ جو سرزمین ایران پر سلطنت کر رہا ہے آج بھی، جو سلطان عرب والعجم ہے. خدا اور سرزمین کو بھی سلامت رکھے، سولاد رسول کو بھی سلامت رکھے. مگر دوستو، جس طرح پہلے علی کے فضائل کی حد ختم نہیں ہوتی نا، اس طرح دوسرے علی کے مسائل کی حد نبیوں سے بڑھ کر ہے میرا یہ علی، جس کی شہادت کی حادثہ ہے علی بن الحسین، میرا چوتھا امام. قرآن کا مطالعہ کرو، صبر کی آخری منزل پر فائز جو نبی ہے اسے ایوب کہتے ہیں. جناب ایوب علیہ السلام بچے چھلے صبر کیا، بیٹے مرے صبر کیا، زراعت گئی صبر کیا، مویشی مرے صبر کیا، صحت گئی صبر کیا، بیمار ہوئے صبر کیا. ہر کی شکایت جناب ایوب زبان پر نہیں آئے. ایک مرحلہ ایسا آیا، آپ سمجھ گئے ہیں، میرا داد تو سن بھی نہیں. اللہ تمہاری ماں بہنوں کے پردے محفوظ رکھے، اس پردے سے بیٹیوں کے پردے محفوظ رکھے.
उसे रो रहे हो ना जो 40 बरस हुए। कुछ कहने की जरूरत है आज तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज उसका ताबूत उठाओगे, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, जिसने 72 जनाजे उठाए। तुम 5-6 दिन रो लेते हो या 68 दिन रो लेते हो साल में। पता है वो जब 40 वर्ष में एक सहाबी का बेटा कहता है कि मैं करबला के वाक़े के बाद मदीने की गलियों से गुजर रहा था, मोहल्ला बनी हाशिम से गुजरा तो अचानक परनाले में से खून का एक कतरा मेरी हवा पर आ गया। मैं बड़बड़ाता हुआ चला गया, इन मदीने वालों को क्या हो गया? अब ये अपने जानवर पाला खानों पर ज़बह करने लगे। इन्हें क्या हो गया? बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि पीछे से मिलहाल ने जाते हुए उसका दामन पकड़ा। भाई गुस्सा न कर, का गुस्सा न करो, बिल्कुल शरीयत मोहम्मदी भूल गए और दीने वाले अब अपने जानवर बाला खानों पर ज़बह करने लगे हैं। जबकि हुक्म है कि कोठों पर और बाला खानों पर जानवरों को ज़बह न करो, जमीन पर ज़बह करो। इन्हें क्या हो गया? कहा मैं अभी गुजर रहा था, एक परनाले से खून का कतरा गिरा मेरी अबा के दामन पर आकर जम गया। कहा बिलाल कहता भाई बुरा न मान, कोई जानवर ज़बह किया हुआ हुसैन का बेटा सज्जाद आंसू कदमों में अब आंखों से खून रो रहा है। क्या आप भी नहीं रोगे? क्या आप भी कुछ सुनना है? कोई भी रोने का हक अदा नहीं कर सकता। हम तो आंखों से अश्क रोते हैं ना। सज्जाद आंसू नहीं रोया, खून रोया। 40 बरस रोया। दोस्तों मगर एक जुमला अभी जरा सुनो, ताबूत बरामद होगा, ज़ियारत करोगे, आज शहादत की शब है, क़यामत की शब है। एक जुमला ख़वातीन के लिए कहना चाहता हूँ। ताबूत यहाँ से बरामद होकर ख़वातीन में जाएगा, वो ज़ियारत करेगी और ताबूत पर आज सैयद सज्जाद के नाम की सब्ज पट्टियां रखवाई हैं मैंने, सब्ज इमाम ज़ामिन रखे हुए हैं। सारी ख़वातीन अपने दिल में जो भी मन्नत है वो मानकर ताबूत से उठा ले। साल भर पूरा होने से पहले सज्जाद के सदक़े में वो मन्नत पूरी होगी। ये मासूम हमारे अदारे ने एहतमाम किया है। उन सब पट्टियों का वो ताबूत पर रखी हुई है, लेकिन मर्दों में से कोई ना उठाए। ख़वातीन जितनी पट्टियां उठा सकती है, एक एक खातून एक एक पट्टी उठा ले, ताकि सबके हिस्से में आ जाए। जो दुआ जो मन्नत मानोगी अपने दिल में मानकर रोते हुए, मगर रोना ऐसे जैसे सैयद सज्जाद को रुलाया गया। कभी बाजारों में, कभी दरबारों में, कभी मैदानों में, कभी पत्थर मारकर, कभी सकीना के दबाते रोना ऐसा जो मन्नत मानोगे पूरी हो जाएगी। और साल भर के बाद इंशाअल्लाह मौला को मंजूर हुआ मैं फिर यहाँ आऊंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। साल भर के बाद जब मन्नत जिसकी पूरी हो जाए वो अपनी मन्नत इस अदारे हुसैनिया में अदा कर सकता है, लेकिन पूरी सबकी होगी वादा करना। मगर रोना ऐसे कैसे सज्जाद? पता है एक जुमला सुनाओ, कैसे चाहते हैं सज्जाद रोना? मेरे पास इमाम फरमाते हैं, शाम को जब काफिला चलते चलते कूफे से शाम तक मंजिल लेता तो मेरे बाबा अपनी हथकड़ियां उठाकर किसी बलद रेत के टीले पर बैठ जाया करते और रेत की मुट्ठी को हाथ में उठाकर अपने चेहरे के सामने लाकर सैयद सज्जाद कहते मिट्टी मेरा घर उजड़ गया, मिट्टी मेरा भाई मारा गया, मिट्टी मेरे अकबर के बर्ची लगी। और मेरे जवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। मिट्टी मेरे अकबर के बर्ची लगी, मिट्टी मेरे असगर के तीर लगा, मिट्टी मेरा बाबा दबा कर दिया गया, मिट्टी मेरे चचा के बाजू खत्म हो गए, मिट्टी मेरे कासिम का लाशा घोड़े की ताबू से पामाल हो गया।
सज्जाद के पास रोकर कहा करती थी, सज्जाद मट्टी को अपना हाल क्या सुना रहा है? तो सैयद सज्जाद कहते थे, फूफी ज़ैनब मुझसे कोई पूछता जो नहीं। क्या सुन रहे हो गदारों? करो आदम करो। फूफी अम्मा क्या करूं, मुझसे कोई पूछता जो नहीं। मेरा घर जल गया, सारे रास्ते में किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। सलामत रखे बदलारो उस सैयद सज्जाद का बात है। ये मजलिसें जो आज कर रहे हो, अल्लाह इस अदादारी को उरूज दे, गर्व दे, सारे लंदन में अदादारी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जा रही है। कभी तो इन मजलिसों में 2 आदमी होते होंगे ना। कल हमारे बुजुर्ग आए 100 मील दूर से, उनकी फैमिली भी आई, कहा हम 3 घर हैं, मौला ने सलामत रखे, हम 3 घर हैं, सारे उस इलाके में इतनी दूर से आपकी मजलिस सुनने आते हैं। कभी यहाँ भी 3 घर होंगे, लेकिन आज माशाअल्लाह इमाम बारगाह भी है, अदारे भी है। मौला सारे इमाम बारों को सलामत रखे, सारे अदारों को सलामत रखे, अदादारों को सलामत रखे। पूरे लंदन में अनवर भाई ने बताया 10-10 हज़ार का मजमा होता है, 12-12 हज़ार का मजमा होता है। मौला इन अदादारों को, इन जंजीर मारने वाले नौजवानों को, ये मेरे भाई जो आए हुए हैं, मौला इन्हें सलामत रखे। अदादारों तुम्हें बताऊं आज मैं ये मजलिस शुरू कैसे हुई? नहीं सुना होगा तुमने किसी से। जल्दी नहीं है मुझे मसाइल में। बताऊं ये मजलिस शुरू कैसे हुई? मेरा मौला सैयद सज्जाद, तुम्हें तो सजी सजाई मजलिस से मिली, बनी बनाई मजलिस से मिली है, वसाइल हैं। जिस साकिर को चाहे बुला लो, जिस इमाम बारगाह को चाहे बुक कर लो, जितनी आजादी से चाहे रो लो। सैयद सज्जाद ने ये मजलिसें 40 बरस तक पता है कैसे की है? जब मेरा मौला सज्जाद मजलिस करना चाहता था तो मिनहाल को पहले बाजार में भेजते थे और गुलाम जाकर मदीने के बाजार में कहता था, ऐ कसाब की दुकानों, ऐ कसाइयों, अपने अपने गोश्त में कपड़ा ढांक लो। क्या सुन रहे हो? अपने ज़बीहों को कपड़ों से ढांप लो, अपनी खून आलू छुरिया साफ कर लो कि रसूल का बेटा बाजार मदीना में आ रहा। चूंकि मेरा मौला सैयद सज्जाद, आप सुन रहे हैं, मेरा मौला सज्जाद करबला के वाक़े के बाद खून देख नहीं सकता था। और सैयद सज्जाद की मजलिस का तरीका क्या था? मेरे मौला कसाब की दुकान पे आते, कसाब अदब से सलाम करता रसूल के बेटे, आकर कहते, भाई तुमने ये जानवर ज़िबा करने से पहले इसे पानी पिला लिया? आवाज सुनो, रोको, आवाज सुनो, मैं मजलिस का तरीका बता रहा हूँ जो मौला ने बताया। कसाब हाथों को जोड़ के कहता, कसाब मौला आपके जद का हुक्म है, आपकी जद की सुन्नत है, जब तक जानवर 3 मरतबा पानी से खुशबू न हटा ले, हम जानवर के गले पे छुरी नहीं रखते। सैयद सज्जाद बाजार में मस्जिद शुरू कर देते। मगर भाई मुझे इतना बता, वो किस रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे कि मेरा 6 महीने का अली अल्लाह भागते हाथों पे और जज़ाकल्लाह मैंने कहा ना, जो मुरादे मांगोगे आज पूरी हो जाएंगी। ख़वातीन बड़ी तादाद में आई हैं, उठा लेना ये मन्नत के ताबीर सज्जाद के ताबूत से। मगर रोना ऐसे जैसे सज्जाद चाहता है, मातम ऐसे करना जैसे तमाचे खा के सकीना ने सज्जाद को देखकर 3 मरतबा कहा, भैया देख रहे हो? उसके बाद देखो मजलिस कैसे मुझे आज मजलिस का तरीका बताना है। उसके बाद सैयद सज्जाद कहते, भाई जरा मुझे इतना तो बता दे। जी मालूम, जब तुमने ये जानवर ज़िबा किया
تو کوئی دوسرا جانور تو اس کے سامنے نہیں. اب آپ روئیں یا نہ روئیں میں کچھ نہیں کر سکتا. مقبول مجلس ہو رہی ہے. کوئی دوسرا جانور تو اس کے سامنے نہیں کھڑا. نہیں مولا یہ آپ کی ادارے کی شریعت ہے. ہم دوسرے جانور کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو. سید سجاد کہتے پھر وہ کون سے مسلمان تھے کہ 70 قدم کے فاصلے پر میری پھوپھی زینب قرآن سر پہ رکھ کر فریاد کرتی رہی عمر صاحب تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ساجا ہے رسول پہ خنجر ماتم کیے جاؤ. اب ماتم نہ رکیا دادا. اگر برداشت کر سکتے ہو اور تابوت کی زیارت تڑپتے ہوئے کرنا چاہو تو ایک جملہ سن لو. سید سجاد کہتے بھائی ذرا یہ چھری تو مجھے دکھا. قصاب جلدی سے چھری کو صاف کرتا سید سجاد کی خدمت میں پیش کرتا. آپ چھری کے دھار پر انگلی پھیر کر کہتے بھائی یہ چھری کند تو نہیں تھی؟ مر جاتا میرے ماں باپ قربان میری اولاد قربان. کہنے والا انتہائی تیز چھری سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو. سید سجاد کہتے ہیں مگر میرے بابا کا سر تو 13 ضربوں سے چلنے کا تھا. جدا کرنا جدا کرنا دارو آج اس کا ماتم کرنے آئے ہو جو 40 برس رویا. آج اس کا ماتم کرنے آئے ہو جو کربلا سے شام تک رویا. اگر جملہ سن سکو تو شہادت سے پہلے ایک جملہ کی اجازت تھا. یہ شام ہوتی نا یہ سورج ڈوبتا نا سجاد کو سکینہ نے کھولا. سکینہ کے معصوم سوالوں نے سید سجاد کو بہت بلایا. جب شام ہوتی نا اللہ سکینہ دوڑ کر بھائی کے پاس آتی. قافلہ رکتا آ کر کہتی بھیا اپنے پاؤں کو ادھر لاؤ. سید سجاد پاؤں لے کر اپنے پاؤں قریب کرتے سکینہ کے. سکینہ اپنے معصوم ہاتھوں سے بھائی کے پیروں کے کانٹے نکالتے. قربان اس بہن کے قربان اس بھائی کے کانٹے نکالا کرتی اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی بھیا سجاد شام کو یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ پردیس میں ہو ادادارو تمہیں بہت یاد آئے گا یہ جملہ. سید سجاد رو کر کہتے سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. سکینہ کہتی بھیا کبھی وہ دن آئے گا جب ہم سکینے ہم اپنے گھر واپس جدا کرنا یہ جاؤ. آنسو روکنے نہیں ہیں. اس لیے کہ اتنی موجے کی وجہ سے پہلی مرتبہ مولا تمہیں سلامت رکھے. جو چاہو مانگ لینا اللہ وہ سچا ہے. جو 40 برس تک رویا جس سے ملحال نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہا ہے مگر ماں بہنوں کی بے پردگی ہمارا ورثہ نہیں ہے. ارے ہمارے گھر میں تو اگر کسی سیلانی کے سر سے چادر ڈھلک گئی تو سورج مشرق سے نہیں نکلا. کربلا سے کوفے سے شام شام سے دربار سے پھر کربلا سے پھر مدینہ. مدینے میں آ کر 40 برس سن 90 ہجری تک آپ کا چوتھا امام صرف ایک کام تھا یا عبادتیں کرنا یا رونا یا نمازیں پڑھنا یا رونا یا سجدے کرنا یا رونا. کسی کی شادی دیکھ لی رو پڑے بولا کیوں اپنا اکبر یاد آ رہا. ٹھنڈا پانی دیکھ لیا رو پڑے بولا کیوں کا اپنا اصغر یاد آ رہا. اللہ ایک جملہ اگر سن سکو تو میں مجلس ختم کر دوں گا. 40 برس تک سید سجاد میں کہتا ہوں سید سجاد سلام ہے تجھ پر. سلام ہے تجھ پر میرے مولا. بے پردہ حرم ہے ساتھ تیرے پردیسی دیش پر آیا. مسلمان بھائیوں ہم اس لیے نہیں روتے بے پردہ حرم
एक जुमला कहूंगा। आज सर के बाल खोल कर पर्दे में सैयद सज्जाद के ताबूत पे मातम करना, इसलिए कि आज किसी न किसी बीबी के पहलू में कोई आए ना आए, ज़ैनब जरूर हो, सकीना जरूर आई होगी, सकीना जरूर आई होगी। क्या कयामत आ रही है? बस 2-4 जुमले, उसके बाद मेरे दोस्त ताबूत ले आएंगे, आप ज़ियारत करेंगे, फिर ताबूत सवासीन में जाएगा। जहन दिया मलून ने, अज़ादारों, इमाम ने असरार इमामत मोहम्मद बाकर को सुबुर्द की है, मगर जो उसमें आखिरी वसीयत थी वो सुन लेना। वो ये थी, बेटा बाकर मेरे बाबा की मजलिस न भूलना। ये वसीयत है इमाम की, मेरे बाबा की अज़ादारी से गाफिल न होना। अज़ादारों, सैयद सज्जाद को जिज्बात मुर्दा जब तख्ता गुस्ल पे लिटाया गया, मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरे 5वें इमाम कहते हैं जब मेरे मौला को तख्ता गुस्ल पे लिटाया गया, करवट दी गई, इमाम मोहम्मद बाकर की चीख निकल गई,